دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو کے عزیز صاحب یعنی خورشید کمال عزیز صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور پاکستان میں بہت اہم شخصیات کے حوالے سے جو تحریک پاکستان کے حوالے سے نمایاں تھیں یا نظریہ پاکستان کے حوالے سے نمایاں تھیں، ان پر بڑا کام کیا ہے۔ انہی پر ایک شخصیت جو ہے وہ چودھری رحمت علی ہیں۔ چودھری رحمت علی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ شخصیت ہیں جن پاکستان میں جن کے اوپر بہت کم کام ہوا ہے، جن کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، جن کو بہت کم جو ہے وہ منظر پہ لایا جاتا ہے یا ان کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ چودھری رحمت علی جو تھے یہ انڈین پنجاب کے ہوشیارپور کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے تقریباً 1800 اگر ہم دیکھیں تو 1897 میں 16 نومبر 1897 میں وہ پیدا ہوئے ضلع ہوشیارپور کے اندر جو انڈیا کے اندر اب شامل ہے پنجاب کے اندر، اور ان کا انتقال جو تھا وہ 3 فروری 1951 کو کیمبرج لندن میں ہوا۔ انہوں نے جو اپنی ساری زندگی ہے وہ یقیناً انہوں نے اسٹرگل کی، ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے تو خیر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کی نظریاتی زندگی ہے، جو فکری زندگی ہے یا جو ان کی کتابی زندگی ہے وہ بڑی اہم ہے پاکستان کے حوالے سے یا نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 1914-15 کے اندر بزم شبلی انہوں نے کہیں قائم کی تھی، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک آزاد وطن کا یا آزاد ملک کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گفتگو کر رکھی تھی۔ کہ عزیز صاحب کی بھی حال ہی میں ایک کتاب کا ترجمہ اقبال الدین احمد صاحب جو لندن میں ہوتے ہیں انہوں نے کیا ہے، اور وہ چودھری رحمت علی کا مکمل کام کے عزیز کمپلیٹ ورکس آف رحمت علی، اور یہ نظر ثانی زید بن عمر صاحب نے کی ہے، اور اس کو حال ہی میں شائع کیا مکتبہ جمال نے۔ بہت ہی اہم ترین کتاب میں سمجھتا ہوں، اور اس پر اگر گفتگو ہو اس کتاب کے اوپر، اس کتاب کے مندرجات پر نشستیں ہوں، گفتگو ہو، تو بہت سارے ایسے نظریات جو پاکستان اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہیں، یا جو لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ان کا ہے، وہ بہت سارے شاید نظریات بدل جائیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اگر اس کتاب پر گفتگو ہو، اگر ہمارے یہاں ایسا رواج قائم ہو جائے تو۔ بہرحال یہ میں نے کتاب پڑھی تو بہت ساری نئی چیزیں بھی مجھے کچھ معلوم ہوئیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں پاکستان اور نظریہ پاکستان یا تحریک پاکستان کے حوالے سے، رحمت علی کے حوالے سے میرے سامنے آئیں جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر کمپلیٹ ورکس ہے چودھری رحمت علی کا، جتنے بھی انہوں نے پمفلیٹس لکھے، جتنی انہوں نے مومنٹس چلائیں یا مومنٹس کے فکری مومنٹس چلائیں، اور فکری مومنٹس کے حوالے سے انہوں نے جو لٹریچر تخلیق کیا وہ تمام کا تمام اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے اندر کے عزیز صاحب نے بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ تحقیق کر کے لندن میں بھی پاکستان میں بھی چودھری رحمت علی صاحب کا جن لوگوں سے تعلق رہا ہے ان تمام لوگوں سے مل کر ان کے نایاب ترین خطوط، نایاب ترین پمفلیٹس، نایاب ترین جو کتابچے وغیرہ تھے جو انہوں نے لکھے مختلف تصورات کے حوالے سے وہ اس میں دیے ہیں۔ تو اگر ہم اس کتاب کو دیکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلا پمفلیٹ جو ان کا ہے یا سب سے پہلا جو لٹریچر ہمیں ملتا ہے وہ اب یا کبھی نہیں، ناؤ نیور کے نام سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی اس کا بڑا چرچا ہوتا ہے کہ رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا، اور ناؤ نیور اگر کراچی کے اندر آپ نیشنل میوزیم کے اندر جائیں تو پاکستان کا جو ہسٹری کا سیکشن ہے وہاں پر یہ ناؤ نیور کا آپ کو مل جائے گا اس کا عکس۔ یہ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے لکھا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1930 میں علامہ اقبال ایک الہ آباد کے اندر ایک تصور پیش کر چکے تھے۔ علامہ اقبال کا تصور لیکن جو تھا، اگر اس پورے خطبے کو آپ پڑھیں علامہ اقبال کے، جہاں انہوں نے بہت ساری گفتگو کی ہے ہندو مسلم ان کے تضادات وغیرہ کے حوالے سے بر صغیر کے اندر، وہاں ایک بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جلد یا بدیر میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی عملداری کے اندر ہی جو شمال مغربی ہندوستان ہے جس میں آج پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں، اس کو جو ہے وہ آزادی دینی پڑے گی۔ لیکن بہرحال وہ ایک بات تھی، وہ ایک جملہ تھا، اس کی کوئی ڈیٹیل، اس کی کوئی تفصیل کہ یہ کس طرح قائم ہوگا، جن خطوں میں یہ قائم ہوگا وہ کیا ہوں گے، وہ کس طرح سسٹین کریں گے، کس طرح وہ اپنے آپ کو برقرار رکھ سکیں گے، کس طرح ان کے اندر سیاسی جد و جہد وغیرہ ہوگی، وہ تمام کی تمام چیزیں علامہ اقبال کی کسی لٹریچر میں کسی تفصیل میں نہیں ملتی۔ یہ تصور ہے یقیناً، اسی لیے علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تصور پیش کیا تھا۔ لیکن 1933 میں یہ جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی لندن میں، اس وقت ان کا یہ کتابچہ جب سامنے آیا اب یا کبھی نہیں، تو اس میں اگر آپ پڑھیں تو باقاعدہ ہندو مسلم جو تہذیب ہے، جو نظریات ہیں سیاست کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، رسومات کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، وہ بڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہوئے رحمت علی نظر آتے ہیں۔ اور چودھری رحمت علی نے تقریباً وہ تمام گفتگو کی جو 1940 کے بعد بہت سارے ہمارے مسلم لیگ کے لیڈروں نے اختیار کیے دو قومی نظریے کے حوالے سے۔ تو 1933 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 1933 میں دو قومی نظریے کا ظہور جو ہے وہ اپنی مکمل صورت میں رحمت علی صاحب کے یہاں نظر آتا ہے، جو 1999 کے اندر 28 جنوری کو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی
کہ 28 جنوری 1933 کو یہ جو انہوں نے کتابچہ لکھا اس کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ لفظ پاکستان یا پاکستان کا استعمال کیا، اور انہوں نے خود لکھا کہ یہ جو حروف ہیں میں نے وہ جو آزاد وطن ہوگا اس آزاد وطن کے جو صوبے ہوں گے یا علاقے ہوں گے ان کے پہلے جو نام ہیں ان سے جو ہے وہ اخذ کی ہے۔ ایک اور بات جو ناؤ نیور کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بالکل واضح تصور ایک آزاد ملک کا موجود ہے۔ اس کے اندر کوئی عملداری، برطانوی عملداری کی بات نہیں ہے جسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اور علامہ اقبال نے بعد میں ایڈورڈ تھامسن کو خط لکھ کر بھی یہ بتایا تھا کہ چودھری رحمت علی کی جو اسکیم ہے، لندن کی اسکیم ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرا تعلق بلکہ میرا نظریہ تو یہ ہے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ ناؤ نیور کے بعد بھی رحمت علی یہ لکھتے ہیں کہ میرا بھی جو تصور ہے یہ ناؤ نیور کے اندر ایک آزاد ملک کا، وہ علامہ اقبال والا تصور نہیں ہے کہ میں برطانوی عملداری کہ اس پہ خط موجود ہے کہ برطانوی عملداری کے اندر نہیں چاہ رہا ہوں، میں بالکل ایک آزاد ملک اور ایک آزاد وطن کی میں بات کر رہا ہوں جو کسی بھی عملداری کے بغیر ہو اور وہ اپنے انڈیپینڈنس رکھتا ہو۔ تو یہ بہت بڑا تصور تھا جو ناؤ نیور کے اندر آیا۔ اگر آپ اس کو کتابچوں کو پڑھیں گے تو آپ بہت ساری نئی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، اور دلائل کیا دیے ہیں انہوں نے اس کے، بالکل وہی جو 1940 کے بعد مسلم لیگ کے بہت سارے لیڈروں نے اختیار کیے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستانی قومی تحریک کے اغراض و مقاصد، انہوں نے ظاہر ہے کہ انہوں نے سارا فکری کام کیا، کوئی پریکٹیکل کام ان کا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جماعت بنائی ہو یا جماعت بنا کے جد و جہد کی ہو اور انگریزوں سے مذاکرات کی ہوں یا ہندوؤں سے مذاکرات کی ہوں۔ یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سب کو سب، لیکن جو ایک فکری اور نظریاتی بات ہے بہرحال اس میں ایک بڑا کام ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا جو تھا ہاؤس آف لارڈس کے ممبران کو خط لکھا 1936 میں، 1935-36 کے اندر، اس میں بھی انہوں نے بڑا واضح تصور پیش کیا۔ پھر انہوں نے اس کے اندر جہاں جغرافیائی تقسیم کی بات کی وہاں اسلام اور اسلامی نظریہ جو ہے، جہاں تک ہمارے یہاں پاکستان میں اسلامی نظریہ اور پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی فکری جو سرچشمہ ہے وہ رحمت علی کی ذات ہے۔ رحمت علی نے جتنا تفصیل کے ساتھ اسلام کو استعمال کیا ہے سیاسی حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، یا پاکستان کے علاوہ جو ریاستیں آزاد ہوں گی جیسے میں بھی آپ سے عرض کروں گا، اس میں حوالے سے وہ کسی اور نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جتنا تفصیل سے انہوں نے کیا۔ اور انڈین فیڈریشن پاکستان کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ پھر انہوں نے ترک مصنفہ خالدہ ادیب خانم، انہوں نے ایک انٹرویو کیا تھا 1937 میں لندن میں چودھری رحمت علی کا، تو اس میں بڑا ڈیٹیل انٹرویو، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو اسلام، ہندوازم، پاکستان، مسلمان الگ ہیں، کلچرلی تمام ڈیٹیل انہوں نے بیان کی، اور ہم زندہ رہنا ہے ہمیں، تو اگر بر صغیر میں اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو آزاد وطن ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت تفصیلی خط اور بہت نایاب انٹرویو ہے جو اس کے اندر انہوں نے شامل کیا۔ دا ٹائمز کے انٹرویو کے ایڈیٹر کو انہوں نے خط لکھا 1938 کے اندر جس میں انہوں نے آزاد وطن کے حوالے سے بات کی۔ پھر ملت اسلام اور ہندوستانیت کا موازنہ انہوں نے کیا 1941 کے اندر، ملت اور مشن۔ پھر اس کے بعد ان کی سوچ ذرا تھوڑی سی وسیع ہوئی۔ یہ پاکستان، یہ جو چار پانچ جو خطے تھے، 4-5 جو علاقے تھے، اس پر مبنی ایک جغرافیائی الگ ملک سے الگ ایک تقسیم ان کے دماغ میں آتی ہے، اور پھر یہ اس سے آگے ایک اسٹیپ آگے جاتے ہیں، اور پھر یہ بر اعظم دینیا، انڈیا کو انہوں نے دینیا کر دیا، ڈی کو پہلے لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ بر اعظم، یہ پورا ایک بر اعظم ہے کہ اس میں پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، تمام چیزیں، تو یہ ہر حال سے ایک بر اعظم کہلانے کے لائق ہے۔ پھر انہوں نے ایک تصور یہ بھی پیش کیا، ان کی سوچ میں تھوڑی سی وسعت پیدا ہوئی، انہیں ویریشن پیدا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بر اعظم دینیا جو ہے اصل میں یہ جو ہے یہ کوئی ایک ملک نہیں ہے، تو انگریزوں نے آ کر کے انتظامی لحاظ سے ایک ملک بنا دیا تھا، لیکن اگر اس سے پہلے اس کی تاریخ دیکھیں تو یہ مختلف حصوں میں تقسیم رہا ہے، مختلف مذاہب رہے ہیں، مختلف کلچر ہیں، آج بھی کہا جاتا ہے، مختلف زبانیں رہی ہیں، تو مختلف اقوام رہی ہیں، اور ان کی اپنی اپنی ثقافت، تہذیب رہی ہے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی بعض اوقات نہیں ہے، اکثر اوقات ملتی جلتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا وسیع ایک ملک ہے جس کو ایک نظریے، ایک تصور، ایک زبان، ایک کلچر کے تحت لانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک نام دیا اس کو بر اعظم دینیا، اکتوبر 1942 میں، کہ اس کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر جو اقوام ہے وہ اپنی آزادی کے لیے کیسے جد و جہد کریں گے۔ پھر وہاں سے اور وسعت پیدا ہوئی، جب بر اعظم دینیا کی بات کی اور مختلف اقوام کی بات کی کہ مختلف اقوام یہاں رہتی ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے اور وہ فکری انداز میں کیا کام کرتے ہیں۔ بہار اور اڑیسہ کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک الگ ملک بننا چاہیے بر صغیر کے اندر، فاروقستان، 1944، 43-44۔ پھر اس کے لیے آگرہ اور اودھ کے جو متحدہ صوبے ہیں ان کے لیے حیدرستان کا قیام ہونا چاہیے، 15 مارچ 1943۔ پھر اس کے بعد جنوبی ہندوستان جو مالابار اور اس کے متصل علاقے اس کے مسلمانوں کے لیے ماپلستان کا جو ہے وہ قیام عمل میں لانا چاہیے، 15 مارچ 1943۔ پھر راجستھان کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے موئنستان کا قیام عمل میں آنا چاہیے، 15 مارچ 1943۔ پھر
سینٹرل انڈیا جو ہے بندیل کھنڈ مالوا وغیرہ جو اس کے مسلمانوں کے لیے صدیقستان کا قیام عمل میں لانا چاہیے. 43 44 کا ان کا عرصہ ہے فکر کا جہاں یہ ساری بات چل رہی ہے. پھر اس کے لیے مغربی سری لنکا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے صافستان کا قیام ہونا چاہیے. پھر سری لنکا کے مشرقی سری لنکا کے مسلمانوں کے لیے نصارستان کا قیام. پھر اس کے علاوہ انہوں نے 10 اقوام مسلمانوں کی گنوائی ہیں کہ 10 قوم 10 ملک جو ہے وہ اس بر اعظم دینیا کے اندر بر اعظم انڈیا کے اندر بن سکتے ہیں 1944 کے اندر. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن علاقوں کے اندر یہ فاروقستان معینستان حیدرستان وغیرہ جو قائم ہو رہے ہیں ان علاقوں کے اندر اگر غیر مسلم بستے ہیں تو ان کو مائگریٹ کرا کے ان علاقوں میں بھیج دیا جائے جہاں ہندو اکثریت اور ہندو علاقے یا ہندو ممالک قائم ہو رہے ہیں یا عیسائی ممالک قائم ہو رہے ہیں اور یا دراوڑستان کا بھی ایک تصور انہوں نے دیا کہ جہاں وہ قائم ہو رہے ہیں اور وہاں جو مسلمان ہیں ان کو ہجرت کرا کر ان علاقوں کے اندر بھیج دیا. تو ہجرت کا ایک واضح تصور موجود ہے تاکہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے کلچر کے مطابق لوگ جو ہے وہ عمل کر سکیں. تو یہ اس زمانے میں 1943-44 کے اندر پورے بر اعظم انڈیا کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے اتنی بات سوچنا اور اتنی اقوام کے متعلق سوچنا. اور آپ دیکھیں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں. اگر آپ اس کتاب کے اندر پڑھیں گے چودھری رحمت علی کی تو ایک ایک جو معینستان ہے یا حیدرستان ہے یا صدیقستان ہے یا صافستان ہے وغیرہ تو اس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا جغرافیہ کیا ہوگا, اس کے ساتھ سمندر کون سے لگیں گے یا اس کے ساتھ دریا کون سے لگیں گے یا اس کے ساتھ پہاڑی سلسلے کون سے لگیں گے, اس کے وسائل آمدنی کیا ہوں گے, یہ اپنے آپ کو سسٹین کیسے رکھے گا, اپنے آپ کو برقرار کیسے رکھے گا اور اپنے ایک الگ ملک کے طور پر کس طرح اس کی شناخت ہوگی. پھر یہ آہستہ آہستہ یہ 10 ممالک جو ہیں وہ ایک اسلامی مملکت مشترکہ یا دولت مشترکہ جیسے ہوتی ہے اس کو بنا کے اور پھر اس کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. پھر پاکستان قومی تحریک ہندوستان کے بارے میں برطانوی فیصلہ. ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے قریب سے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست کو, مسلم لیگ کی سیاست کو انگریزوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ, اور پھر اس پر تنقید بھی بھرپور کر رہے تھے. ظاہر ہے ان کا تصور میں نے آپ کو بتایا بالکل ہی الگ تھا. وہ تو 10 ممالک کی بات کر رہے تھے اور پھر آگے جا کر کے 20 ممالک ہو گئے جس کے اندر مسلم اور غیر مسلم ممالک پورے انڈیا کو تقسیم کرنے والی بات آئی. وہ عمل وہ پریکٹیکل تھا نہیں تھا, یہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال فکری کام ان کا تھا. تو وہ کابینہ مشن پہ ان کی سخت تنقید تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا پاکستان آپ لے رہے ہیں, جن پر بڑی شدید تنقید انہوں نے کی. پھر پاکیشیا, انہوں نے کہ ایک بر اعظم پاکیشیا ہونا چاہیے, پورا علاقہ پاکیشیا کا ہوگا کیونکہ اس میں تمام کے تمام مسلم ممالک ہوں گے, جتنے مسلم ممالک ہوں گے وہ آپس میں اتحاد کریں گے. اور ان کی ثقافت کیا ہوگی, وہی اسلام کے حوالے سے جتنا اسلام کا استعمال انہوں نے کیا ہے شاید علامہ اقبال نے کیا, اور شاید ہی علامہ اقبال نے کیا, اور جتنا اسلامی حوالے سے فکری حوالے سے انہوں نے اس کا استعمال کیا. پھر دینیا دنیا کا 7واں بر اعظم. پھر اور اس کی 1946 کے اندر وضاحت کرتے ہیں. اس کے اندر حیدرستان حیدر قوم کا آبائی وطن, بانگستان بنگالی قوم کا آبائی وطن, فاروقستان فاروقی قوم کا, پھر موپلستان معینستان نصارستان عثمانستان صافستان صدیقستان وغیرہ وغیرہ. پھر 1948 کے اندر جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو ایک خط میں نے پڑھا اس کے اندر, انہوں نے بلکہ ایک انٹرویو پڑھا, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی محمد علی جناح وغیرہ نے جو حاصل کیا ہے پاکستان, جس سے ان کو اتفاق نہیں تھا کہ یہ کٹا پٹا پاکستان ہے, چھوٹا سا پاکستان ہے, ان کو تو پورے بر صغیر کی تقسیم کی بات کرنی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت چھوٹا سا انہوں نے لیا ہے, لیکن بہرحال میں ان کا ممنون ہوں اور جو یہ حاصل نہیں کر سکے اس پر میں ہمدردی رکھتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے 1947 کے ظاہرے کے پلان انہوں نے مسترد کر دیا, لیکن پھر یہ پاکستان آئے 1947 کے بعد. لیکن جب یہ یہاں پر آئے تو انہوں نے پھر کہا کہ میں ایک تحریک چلاؤں گا پاکستان کی تکمیل کے لیے, یا ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے ان کی حفاظت کے لیے یا ان کی بچاؤ کے لیے. انہوں نے اقوام متحدہ کے مشن کو خط بھی لکھا اس کے حوالے سے, وہ بھی بڑا شاندار قسم کا خط ہے, اور ان میں دنیا کے بین الاقوامی جو ممالک ہیں اس کے حوالے دیے کہ جہاں جہاں اقلیتیں تھیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے تھا, اقوام متحدہ نے کس طرح مداخلت کی ہے وہاں پر. تو اقوام متحدہ کو یہاں بھی مداخلت کرنی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں مداخلت نہیں ہوئی. کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان ہندوستان کے حوالے سے پہلے ہی تنازع پیدا ہوا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور وہاں پر کوشش کی انہوں نے پاکستانی وفد سے ملنے کی, لیکن نہیں ملنے دیا گیا. بہرحال تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ایک تحریک چلاؤں گا پاکستان کی تکمیل کے لیے, لیکن یہاں پر پاکستان میں ان کو ویلکم نہیں کیا گیا اس طریقے سے. یہ جب یہاں آئے تو ان کے پیچھے CID بھی لگائی گئی, ان کی نگرانی بھی ہونے لگی. حالانکہ یہ اکیلے آدمی تھے, ون مین آرمی جس کو کہتے ہیں, یہ اکیلے آدمی تھے, ان سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا. پمفلٹ لکھنے والے, کتابچے لکھنے والے, گفتگو کرنے والے, کوئی تحریک تو تھی نہیں, کوئی تنظیم تو تھی نہیں, اور یقیناً 1947 میں کوئی اس قسم کے حالات بھی نہیں تھے کہ یہ بہت بڑا جتھا جو ہے وہ مسلم لیگ کے مقابلے میں بنا لیتے پاکستان کے اندر, یا پاکستان کے جو چلانے والے تھے حکومت تھے ان کے خلاف کوئی
یہ کوئی مسائل پیدا کرتے یا پریشانی پیدا کرتے. مجھے نہیں لگتا کہ اس زمانے میں اس قسم کی بات ہو سکتی تھی کہ اس زمانے میں تو مسلم لیگ کے ساتھ تھے لوگ، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان وغیرہ، یہ بڑے لیڈر موجود تھے، تو یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. لیکن بہرحال ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ان کو فراموش کر دیا، اور پاکستان آنے کے بعد بھی جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ واپس چلے گئے کیمبرج، اور پھر ان کا وہاں پر قسم پرسی کے حالت میں انتقال ہو گیا، اور ان کی میت جو ان کی وہیں دفن کر دی گئی، اور آج تک پاکستان نہیں لگی. پاکستان میں بار بار یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ ان کی میت کو واپس لا کر یہاں دفن کیا جائے، ان کو بھی ایک نظریہ ساز کے طور پہ پاکستان کے قبول کیا جائے، مصور پاکستان کے طور پہ قبول کیا جائے، جہاں علامہ اقبال کو ہم عزت دیتے ہیں اور ان کی ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ انہوں نے پاکستان کا یا ایک کم سے کم محدود تصور پیش کیا. وہاں رحمت علی کی اگر ہم یہ کتاب پڑھیں اور کمپلیٹ ورکس پڑھیں کہ عزیز صاحب نے جو بڑا شاندار کام کیا ہے، بڑا تحقیقی کام کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ہم چودھری رحمت علی کو فراموش نہیں کر سکتے نظریاتی حوالے سے پاکستان کے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ انہوں نے جو تصور پیش کیے 10 ممالک کا یا 20 ممالک کا، وہ عملی طور پہ ممکن بھی تھا یا نہیں تھا. جناح ایک اکیلے آدمی تھے، ون مین آرمی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مسلم لیگ کے بہت سارے لیڈر اور موجود تھے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں سے گفتگو ہو یا انگریزوں سے گفتگو ہو یا آئینی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، وہ اکیلے ایک نظر آتے ہیں جو گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈیسیجن میکر نظر آتے ہیں. تو ایک اکیلے آدمی کے لیے کیا یہ ممکن تھا کہ اس وقت انگریزوں سے یہ مطالبہ کرتا کہ 20 ممالک ہونے چاہیے یا 10 ممالک ہونے چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس قسم کا مطالبہ کرتے تو شاید یہ ایک ملک بھی نہیں ملتا پاکستان. لیکن بہرحال جنہوں نے اپنے حد تک جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی. وہ بیمار بھی رہتے تھے، انہیں پتہ بھی تھا 1946 کے اندر کہ ان کے پاس 1 یا 2 سال ہیں. جیسے کہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین نے لکھا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا ٹی وی جو ہے وہ کس حد تک خراب ہو چکا ہے، ان کے پھیپھڑے کس حد تک خراب ہو چکے ہیں. بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح نے جو کام کیا وہ اپنی جگہ، اور چودھری رحمت علی جو مخالف تھے جناح کے پاکستان کے، یہ بھی ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ وہ اسی ملک میں رہنا چاہتے تھے واپس آ کر، اور اسی ملک میں رہ کر کے اس کی تکمیل کرنا چاہتے تھے، یا اور ہندوستان کے اندر تحریک چلانا چاہتے تھے یا پاکستان کے حوالے سے تحریک چلانا چاہتے تھے. بہرحال یہ تو آپ پڑھیں. فکری طور پر، عملی نظری طور پر کام بہت بڑا ہے رحمت علی کا، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. جہاں ہم علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں وہاں ہمیں رحمت علی کا نام بھی لینا چاہیے. کیوں کہ 1940 کے بعد 2 قومی نظریے کے حوالے سے مسلم لیگ کے لیڈران نے جو بھی نظریہ اختیار کیا، جو بھی دلائل استعمال کیے، آپ ان کو 1930 1933 سے لے کر کے مسلسل 1946 تک رحمت علی کی تحریروں میں دیکھیں گے. امید ہے کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں گے اور آپ چودھری رحمت علی کو نئے سرے سے دریافت کریں گے. بہت شکریہ.